بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ان کے چہرے پر پانی چھڑکا تو ہوش میں آئے اور 3 بار فرمایا یا حسین یا حسین یا حسین۔ اس کے بعد انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ زیارت پڑھنے لگے۔ اس کے بعد میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک سیاہی نمودار ہے۔ میں نے جابر کو واقعے سے آگاہ کیا۔ جابر نے اپنے غلام سے کہا کہ اس سیاہی کی طرف جاؤ، اگر وہ عمر سعد کی فوج ہے تو مجھے خبر کر دینا تاکہ میں اپنے کو چھپا لوں اور ان کی طرف سے مجھے کوئی گزن نہ پہنچے، اور اگر امام سجاد اور اہل حرم ہیں تو اس خوشخبری پر تجھے آزاد کر دوں گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جابر کے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک عطیہ اور دوسرا ان کا غلام۔ جابر کا غلام تیزی سے اس سیاہی کی طرف بڑھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے قافلہ اہل بیت دیکھا تو تیزی سے جابر کے پاس آ کر کہا امام سجاد اہل بیت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جابر سرو پا برہنہ اہل بیت کے استقبال کے لیے گئے۔ جس وقت ملاقات ہوئی تو غم تازہ ہو گئے، ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر رونے لگے۔ امام سجاد علیہ السلام نے جابر سے فرمایا یا جابر حیحان واللہ قتلت و جالنا وذابت اطفالنا وصبیت نسائنا وحرکت خیامنا۔ اے جابر، یہاں خدا کی قسم ہمارے مرد قتل ہوئے، ہمارے بچے ذبح کیے گئے، ہماری عورتیں اسیر ہوئیں اور ہمارے خیمے جلائے گئے۔ بشارت المصطفیٰ مطابق نقل عیان الشیعہ طبع ارشاد جلد 4 صفحہ 47۔ جابر و عطیہ کون ہیں؟ جابر بن عبداللہ انصاری ہجرت کے لگ بھگ 15 سال قبل مدینہ کے قبیلہ خزرج میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ عبداللہ بن حرام جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ جابر اور ان کے والد سابقین الاولین میں سے تھے۔ یہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے قبل ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ جابر برابر رسول کے ساتھ رہے، 19 جنگوں میں شرکت کی، وہ جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ بہیجۃ الاعمال جلد 2 صفحہ 485۔ بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت سے وابستہ رہے، جیسے کہ ان کی زندگی اہل بیت علیہ السلام کے لیے رہن تھی۔ وہ تشیع کے سچے مبلغ اور محدث تھے۔ اس راہ میں انہوں نے بڑی کوششیں کی۔ وہ اولین زائر قبر امام حسین علیہ السلام ہیں۔ حجاج بن یوسف ثقفی نے محبت علی علیہ السلام کے جرم میں داغ لگایا تھا۔ ان کا سن 94، 95 یا 96 سال تھا کہ 74، 75 یا 78 ہجری میں مدینہ میں انتقال کیا۔ ان کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ اسد الغابہ جلد 1 صفحہ 256، الغدیر جلد 1 صفحہ 21۔ علامہ مامکانی نے تحقیق کی ہے کہ بعید نہیں ہے کہ جابر امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے وقت جو 116 ہجری یا 117 ہجری میں واقع ہوئی موجود ہوں۔ تنقیح المقال جلد 2 صفحہ 200، قاموس الرجال صفحہ 199۔ عطیہ اوفی حضرت جابر کے لائق شاگرد اور قبیلہ ہمدان کے فرد تھے۔ مشہور محدث اور تابعی میں وہ زمانہ خلافت حضرت علی علیہ السلام کوفے میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ کا نام سعد بن جنادہ تھا۔ عطیہ دوستان اہل بیت علیہ السلام میں عالم و فاضل تھے۔ اس راہ میں وہ عرصے تک ایران آئے اور حاکم فارس نے حجاج کے حکم سے تشیع اور تبلیغ مذہب کے جرم میں قید کیا، 400 کوڑے لگائے اور سر کے بال تراش کر چھوڑ دیا۔ عطیہ مشہور مفسر قرآن اور فضائل علی علیہ السلام بیان کرنے والے تھے۔ اس راہ میں انہوں نے بڑی کوشش کی۔ سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ 205، طبقات
جلد 6 صفحہ 212۔ انہوں نے جابر سے متعدد روایات نقل کی ہیں۔ جابر کے ساتھ زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کے لیے آنا ان کا واضح ثبوت ہے کہ انہیں جابر سے بڑا خلوص تھا۔ زیارت کے زمانے میں عطیہ حضرت جابر کے میزبان تھے۔ نمبر 3، وقت زیارت جابر۔ تاریخ و روایات کا تجزیہ کرنے اور علماء کے اقوال پر نظر کرنے سے جابر کی زیارت کے ماہ و سال اور ان کے سلسلے میں 5 قول نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، امام سجاد علیہ السلام اور اہل حرم 40 چہلم 20 صفر 61 ہجری کے دن شام سے کربلا آئے اور اسی روز جابر اور ان کے ہمراہیوں سے قبر حسین علیہ السلام کے پاس ملاقات ہوئی۔ نمبر 2، یہ اتفاق دوسرے سال 40 کے روز پیش آیا۔ نمبر 3، یہ اتفاق 1 سال بعد 62 ہجری میں 40 کے دن پیش آیا۔ نمبر 4، جابر اور ان کے ساتھیوں کو روز 40 چہلم 20 صفر 61 ہجری زیارت قبر حسین علیہ السلام کی توفیق ہوئی، لیکن اہل بیت سے جابر کی ملاقات کچھ دن بعد جب جابر زیارت کے لیے آئے تو ہوئی۔ نمبر 5، اہل بیت بغاوت کوفہ کے بعد شام کے سفر میں پہلے کربلا آئے جو 40 کے دن پیش آیا۔ اسی دن جابر سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام شام گئے۔ میرے خیال میں چوتھا اور 5واں قول صحت سے زیادہ قریب ہے۔ نمبر 4، زیارت روضہ امام حسین علیہ السلام کا ثواب۔ یہاں اس نقطے کو بیان کرنا بھی مناسب ہوگا کہ بہت سی روایات میں زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کا ثواب بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، جسے صاحب وسائل الشیعہ نے 10ویں جلد کے صفحہ 347 سے 355 تک نقل کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جابر نے اولین زائر کی حیثیت سے ان تاکیدوں پر عمل کیا ہے، وہی اس عظیم سنت کے بانی قرار پائے۔ ذریعہ مقدس کے اوپر آج بھی آیت نور کے بعد آب طلع خالص سے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی ہوئی ہے، یا جابرو زر قبر الحسین فإن زیارت تعدل معاتن حجتا وإن قبر الحسین ترعت من ترى الجنتا وإن کربلا ارض الجنتا۔ اے جابر، قبر حسین کی زیارت کرو کیونکہ زائر قبر حسین کو 100 حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بلا شبہ قبر حسین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور سرزمین کربلا بہشت کی سرزمین ہے۔ کتاب شہر حسین صفحہ 472۔ شہیدوں کی قبر سے وداع۔ حسینیوں کے واقعات میں مدینہ سے کربلا، کوفہ و شام اور پھر مدینہ کی بازگشت میں 4 وداع تھے، جن میں سے ہر ایک بہت دل خراش اور جان سوز ہے۔ نمبر 1، امام حسین علیہ السلام اور ساتھیوں کا قبر رسول اور قبر فاطمہ الزہرا سے وداع۔ مدینے سے حرم رسول کا وداع، جس میں جوانان بنی ہاشم کا سفر شہادت شروع ہوا۔ یہ لوگ مدینے واپس نہیں آئے۔ یہ وداع خود بنی ہاشم کے لیے جس قدر تڑپا دینے والا تھا، اس سے کہیں زیادہ اہل مدینہ اور مدینے کے در و دیوار کے لیے تڑپا دینے والا تھا۔ نمبر 2، امام حسین علیہ السلام کا عاشور کے دن وداع اپنی بہنوں، بیٹیوں اور شہیدوں کے پسماندگان سے۔ یہ 2 طرفہ دل خراش تھا۔ واقعی یہ بہت بڑا، سخت و شدید تھا کہ زمین و زمان سوزش سے گریہ کناں تھے۔ نمبر 3، اہل حرم اور بچوں کا 11ویں محرم کو شہیدوں کے پارا پارا جسموں سے وداع۔ یہ اسیری کا آغاز سفر بڑا سخت تھا، اسے احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ نمبر 4،
زینب اور سید سجاد کا 40 کے دن کربلا آنے اور 3 دن عزاداری کرنے کے بعد شہداء کی قبروں سے وداع، اب یہ لوگ مدینہ واپس جا رہے تھے۔ یہ وداع بھی بڑا سخت تھا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔